اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سن 5 ہجری ہے، ہجرت کا 5واں سال ہے. گزشتہ جمعے میں غزوہ مریسیع یا غزوہ بنو مصطلق پر بات ہوئی تھی. اس 5 ہجری کا سب سے معرکۃ الآراء تاریخی واقعہ اور غزوہ وہ غزوہ احزاب ہے. اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. قرآن مجید کی میں پوری صورت ہے سورۃ الاحزاب کے نام سے. اللہ جل شانہ نے اس غزوے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ان کی بہادری و جانثاری کی، ان کی سرفروشی و جام بازی کی بہت تعریف فرمائی ہے. اچھا، واقعہ اس کا کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس سے پہلے غزوہ بنو نذیر ہو گیا تھا، جس میں بنو نذیر کے یہودیوں کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا تھا، جلا وطن کر دیا گیا تھا. اور وہ اس وجہ سے اگرچہ وہ تھے تو اس قابل کہ ان کو قتل کیا جاتا، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر متعدد قاتلانہ حملے کیے تھے اسی غزوہ بنو نذیر سے پہلے. لیکن چونکہ بنو نذیر حلیف تھے، معاہدے میں تھے خزرج کے ساتھ، اس لیے خزرج نے ان کی سفارش کی، کہا کہ یا رسول اللہ، بجائے اس کے کہ ان کو قتل کیا جائے، ان کو جلا وطن کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. آپ نے کہا ٹھیک ہے، جنگی ساز و سامان لے کر نہیں جا سکتے، تلواریں، تیر، نیزے وہ چھوڑ کے جائیں گے غنیمت کے اندر، باقی اپنا سامان لے جا سکتے ہیں. تو یہ اپنے محلوں سے اپنے چھتیں بھی اکھاڑ کر لے گئے تھے، درختوں کے دروازوں کے کواڑ بھی ساتھ لے گئے تھے، اور خیبر کے پاس جا کر یہ لوگ آباد ہو گئے تھے. پھر انہی کے ساتھ دوبارہ غزوہ خیبر ہوا. مگر جب یہ مدینہ سے نکل گئے، ان کو مدینہ یاد بڑا آتا تھا، کیونکہ وہاں ان کے باغات، مدینہ کی معیشت ان کے ہاتھ میں تھی. آج کے یہود بھی مدینہ سے اپنے اس ذلت و رسوائی والے اخراج کو قبول نہیں کرتے. آپ صہیونیوں کا لٹریچر پڑھیں، وہ مدینہ منورہ واپسی کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ 1400 برس بیت گئے ہیں اس بات کو. آج بھی ان کے ذہن میں، اور وہ اپنے بچوں کو یہ بات بتاتے ہیں، ان کے تعلیمی نصاب میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ مدینہ منورہ سے ہمیں کیسے نکالا گیا تھا، ہمارے گھر کہاں پر تھے، ہمارے باغات کون سے تھے. اور وہ اپنی ہر نسل اگلی نسل کو یہ امانت سونپ کر جاتی ہے کہ تم نے مدینہ واپسی کی محنت میں اور اس کی جد و جہد میں اور اس میں جو ہے حصہ لینا ہے. یہ صہیونی، جس کو صہیونیت کہتے ہیں، یہودیت کی ایک خاص آرتھوڈاکس شکل ہے، اس میں یہ ان کی تعلیمات کا حصہ ہے. ان کے بنو نذیر کے جو سردار تھا اس کا نام حیی تھا، حیی ابن اخطب. اخطب اس کے باپ کا نام تھا. اور حیی ابن اخطب کا یہ تعارف شاید آپ کو معلوم ہو کہ وہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ ہے. تو حیی ابن اخطب نے یہ کیا کہ یہ چلا گیا قریش مکہ کے پاس. اس کا اندازہ یہ تھا، دیکھیں یہودیوں کی ذہنیت آج تک ویسی ہے جیسے سینکڑوں سال پہلے تھی. اس کا اندازہ یہ تھا کہ اگر مسلمانوں کو مدینہ منورہ سے کوئی نکال سکتا ہے اور مدینہ کے اسلامی مرکز کو اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو وہ قریش مکہ. البتہ قریش مکہ شاید اس کام کے لیے تنہا کافی نہ ہو.
تو اس نے قریش کے علاوہ دیگر قبائل کو آمادہ کیا اس بات پر کہ وہ قریش کا ساتھ دیں اور مدینہ منورہ پر ایک اتنا بڑا اور زوردار حملہ کیا جائے جو آج سے پہلے کبھی نہیں۔ بنو غطفان بڑے قبائل تھے، ان کی بہت ساری شاخیں تھیں، اور ان کو مسلمانوں اور قریش مکہ، مشرکین مکہ کی لڑائی سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ ان کو جا کر قائل کیا حیی ابن اخطب نے اور ان سے کہا کہ ہمارے خیبر کے جو نخلستان ہے، صحرا کے اندر جو کھجور کے باغات یا کوئی باغ ہو تو اس کو نخلستان کہتے ہیں، کہ خیبر میں جو ہمارے باغات ہیں یہودیوں کے جو بڑے زرخیز ہیں، ہم اس کی آدھی آمدن آپ کو دیا کریں گے، بنو غطفان کے لوگوں سے کہا، اور اگر آپ نے مدینہ مسلمانوں سے چھڑا لیا، آپ کا حملہ کامیاب ہو گیا، تو ہمارے مدینہ کے باغات ہمیں واپس مل جائیں گے، اس میں سے بھی آدھی آمدن آپ کو دیں گے، آپ لوگ قریش مکہ کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ ہو جائیں اس جنگ کے اندر۔ تو آپ دیکھیں اس سے پہلے 2 جنگیں ہوئی ہیں بڑی مشرکین مکہ کے ساتھ، ایک بدر ہوا ہے، بدر میں مشرکین مکہ کی تعداد 1000 تھی، اس کے بعد احد ہوا ہے اگلے سال 3 ہجری میں، اس میں مشرکین مکہ کی تعداد 3000 تھی۔ خندق میں مشرکین مکہ اور بنو غطفان اور دیگر قبائل کا جو لشکر مل کر تیار ہوا، اس میں لڑنے والوں کی تعداد 10,000 سے لے کے 15,000 کے درمیان تھی، یعنی اقوال ہے سیرت نگاروں کے، 15,000 کا قول بھی ہے، 12,000 کا بھی ہے اور 10,000 کا بھی ہے، تو کم سے کم 10,000 ضرور تھے اور زیادہ سے زیادہ 15,000 کے لگ بھگ یہ لوگ تھے۔ آپ اس کا موازنہ بدر اور احد کے لشکروں سے کریں تو یہ تو کئی گنا بڑا لشکر تھا۔ مسلمانوں کی تعداد تو وہی ہے، جو احد میں تھی اتنی ہے، جو بدر میں تھی اتنی ہے، اور دوسری طرف سے دشمن کی تعداد جو ہے، یعنی احد میں بھی مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان جو تناسب تھا وہ 1 اور 3 کا تھا۔ اب یہ تناسب جو ہے اگر مسلمانوں کی تعداد احد کے برابر ہی سمجھی جائے تو یہ تناسب 1 اور 10 یا 1 اور 15 کا ہو چکا ہے خندق کے اندر۔ تو یہ لوگ تیاری کی انہوں نے لشکر کی اور چل پڑے مدینہ کی طرف۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس مشرکین مکہ کے لشکر کے سربراہ تھے، جیسے احد میں انہوں نے سربراہی کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر مل گئی کہ اتنے بڑے لشکر جرار کے ساتھ مشرکین مکہ مدینہ منورہ کے اوپر حملے کے لیے آ رہے ہیں، جس کے اندر لوگوں کی تعداد 10,000 سے لے کر 15,000 کے درمیان۔ آپ نے حضرات صحابہ کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ لڑائی آ گئی ہے سر پر، مدینہ منورہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے یا مدینہ سے باہر نکلا جائے تو کس جگہ پر جا کر ان کے لشکر کا راستہ روکا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ لشکر بہت بڑا ہے اور دو بدو اس کے ساتھ جنگ کرنے کی بجائے مدینہ میں اپنے آپ کو محصور کر لیا جائے اور مدینہ شریف کے چاروں طرف خندق کھود دی جائے۔ اس خندق کو یہ لوگ پار نہیں کر سکیں گے اور اتنا بڑا لشکر بہت مدت تک محاصرہ نہیں کر سکتا، 15,000 لوگوں کا کھانا پینا رہنا سہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ آپ نے صحابہ کی جماعتیں بنا دی، ٹولیاں بنا دی اور 10 آدمیوں کی جماعت کو 10 گز زمین کھودنے کا کام دے دیا۔ اچھا، یہ چوڑائی ظاہر ہے کہ اتنی رکھنی ہے خندق کی کہ کوئی بندہ اس کو گھوڑے کے ذریعے سے بھی، گھوڑے کو اگر دور سے وہ دوڑاتا ہوا لاتا ہے اور گھوڑے کو جمپ لگواتا ہے تو بھی وہ پار نہ کر سکے۔ ظاہر ہے خندق کا مقصد تبھی پورا ہو۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی بندہ اس میں گر جائے تو باہر نہ نکل سکے، اتنی گہرائی ہونی چاہیے۔ تو سیرت نگاروں نے، مورخین نے اس کی لمبائی چوڑائی مختلف حضرات نے ذکر کی ہے،
کہ خندق کی لمبائی کی یعنی چوڑائی کتنی تھی اور گہرائی کتنی تھی. گہرائی کے بارے میں بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ خندقیں اتنی گہری کھودی گئی تھی کہ نیچے سے تری نکل آئی تھی پانی کی. مدینہ شریف میں پانی نسبتاً قریب بھی ہے. تو 10 افراد کی جماعت کو، 10 افراد کے گروپ کو حضرات صحابہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 گز زمین دی تھی. اگر مدینہ شریف آپ گئے ہیں اور آپ نے وہ جو 7 مساجد جہاں پر ہیں جن کو 7 مساجد کہتے ہیں، اب تو اس میں سے 4 رہ گئی ہیں، پہلے 7 ہوا کرتی تھی. مسجد الفتح جہاں پر ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کے خیمے تھے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جگہ بالکل جبل سلع کہتے ہیں اس کو، پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے بالکل دامن کے اندر. اب پہاڑ کے ساتھ یعنی ایک حصہ مدینہ منورہ کا جبل سلع نے گھیرا ہوا تھا، تو ادھر تو خندق کی ضرورت نہیں تھی، تو پہاڑ تھا، اس میں چڑھ کر نہیں آ سکتے تھے. دوسری جو سمت تھی ادھر سے یہ خندق کھودی گئی. حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب 6 دن ہمیں لگے اس میں، سیرت نگاروں کا اس میں اختلاف ہے کہ خندق کتنے دنوں میں کھدی ہے. تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ 6 دن میں ہے، اور یہ زیادہ قول قرین قیاس لگتا ہے. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ 20 دن ہے. تو اس کے بارے میں مورخین کا خیال یہ ہے کہ یہ 20 دن سے ان کی مراد یہ ہے کہ 6 دن کھودنے میں لگے اور 15-16 دن کم و بیش محاصرہ رہا مشرکین مکہ کا. اچھا، یہ جاڑوں کا موسم تھا، سردی کا. مدینہ شریف کی ٹھنڈی ہوائیں مشہور ہیں. مکہ مکرمہ کا موسم تو گرم ہے، مدینہ شریف میں بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے. اور عجیب یہ ہے کہ بڑی معاشی اعتبار سے بڑی تنگ دستی تھی. صحابہ کے ہاں فقر و فاقہ تھا بڑا سخت قسم کا. اس کے باوجود کھانے کو کچھ نہیں تھا. خندق کھودنے کا عمل کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ مزدوریوں کے اندر کھدائی کی مزدوری سب سے سخت مزدوری سمجھی جاتی ہے. ہر بندہ نہیں کر سکتا ہے. جو کھدائی کرنے والے مزدور اور ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. یہ لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس کھدائی میں لگے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھود رہے تھے ان کے ساتھ. صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے آپ کو اسی طرح 10 لوگوں کی جماعت میں ساتھ رکھا اور کہا کہ میں جب گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جابر کہتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ آپ کا جسم مبارک اٹا ہوا ہے گرد سے، اس کھدائی کی وجہ سے جو آپ نے فرمائی ہے. اور اپنا جوش و خروش اور ولولہ بڑھانے کے لیے حضرات صحابہ پڑھا کرتے تھے کہ نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے علی الجہادی، جہاد کے اوپر، کہ ہم رسول اللہ کا ساتھ دیں گے جب بھی دشمن حملہ کرے گا. جب تک ہم زندہ ہیں، ہماری جان میں جان ہے، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یہ آواز سنی کہ نحن الذی بایعوا محمدا، تو آپ نے بھی جواب دیا کہ اللہم لا عیش الا العیش الآخرہ، لا عیش الا عیش الآخرہ. یا اللہ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کی زندگی ہے. فاغفر للانصار والمہاجرہ، یا اللہ ان انصاریوں اور ان مہاجروں کی مغفرت فرما دے، ان کو بخش دے یا اللہ. اور کبھی آپ یہ فرماتے کہ اللہم انہ لا خیر الا خیر الآخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ، کہ کوئی خیر، اصل خیر آخرت کی خیر ہے، یا اللہ برکت عطا فرمائے ان مہاجرین کی زندگیوں میں اور ان انصار کی زندگیوں کے اندر. اور کہنے لگے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 10 لوگوں کو جو جگہ دی گئی تھی اس میں ایک چٹان نکل آئی. چٹان اتنی سخت تھی کہ ہم سب نے باری باری بھی اور مل کر بھی اس کے اوپر زور آزمائی کی، اس کو توڑنے کی کوشش کی تاکہ خندق کھد سکے. وہ ہم نہیں توڑ سکے. تو کسی نے مشورہ دیا کہ چٹان اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، خندق آگے سے گھما کر لے آتے جہاں چٹان نہیں ہے.
تو کہنے لگے ہمارے جو امیر تھے 10 افراد پر جو امیر مقرر کیے گئے، انہوں نے کہا کہ یہ نشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے ہیں، اس نشان سے ہم دائیں بائیں نہیں ہوں گے۔ حضور کے لگائے ہوئے نشان کو آپ نے خود اپنی لاٹھی مبارک سے نشان لگایا تھا پورا کا پورا، کہ حضور کے مبارک ہاتھوں اور لاٹھی سے لگے ہوئے نشان کو ہم چھوڑ کر کرف لے لیں، یہ ایسے نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں، جابر کہتے ہیں کہ میں آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاں پر آپ خود مشغول تھے، میں نے آ کر ان کو بتایا، میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے جو منظر دیکھا، ایک یہ دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم گرد کی میں اٹا ہوا ہے، دوسرا میں نے دیکھا کہ چونکہ بھوک تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک پر اپنی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے پتھر باندھا ہوا تھا۔ کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ چٹان آ گئی ہے، ٹوٹ نہیں رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں خود آتا ہوں، میں آ کر توڑتا ہوں اس کو۔ جابر کہتے ہیں میرے ساتھ تشریف لائے اور اس خندق میں اترے، ہماری خندق میں، اور آپ نے اپنا کدال اٹھا کر اللہ کا نام لے کر جو پڑھا، زور سے جو ضرب ماری، تو چٹان کا 1/3 1/3 حصہ اس اتنی بڑی چٹان کا وہ ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دے دی گئیں، اور کہا کہ خدا کی قسم میں شام کے سرخ محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے پھاوڑا اٹھایا اور زور سے مارا تو 1/3 دوسرا حصہ ٹوٹا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، مجھے ملک فارس کی کنجیاں دے دی گئیں، اور میں مدائن کے سفید قصر ابیض کو، سفید محل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے جب تیسری دفعہ پھاوڑا مارا تو وہ تیسرا حصہ بھی ہوا میں بکھر گیا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، مجھے ملک یمن کی کنجیاں عطا کر دی گئی، اور میں خدا کی قسم میں صنعاء جو یمن کا دارالحکومت ہے، آج بھی اسی نام سے یہ شہر صنعاء یمن کا کیپٹل، کہا کہ خدا کی قسم میں صنعاء کے دروازوں کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرات صحابہ کو اللہ نے ایسا یقین عطا فرمایا تھا۔ آپ سچویشن دیکھیں کیا ہے، اتنا بڑا دشمن سامنے پہنچنے والا ہے، ان سے بچنے کے لیے خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور کھانے کے لیے اتنا نہیں ہے کہ اتنا کھا لیں حضرات صحابہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیٹ میں اتنا کچھ ہو جس سے کمر سیدھی رکھی جا سکے، کیونکہ ہمیں تو خیر اس قسم کی بھوک کا تجربہ ہی نہیں اپنی زندگی میں۔ مسلسل کئی دن انسان کچھ نہ کھائے تو اس کا پیٹ جو ہے وہ کمر دوہری ہو جاتی ہے، یعنی پیٹ جو ہے وہ کمر کو سیدھا نہیں رکھ پاتا، بیلنس نہیں رہتا پیٹ اور کمر کے درمیان۔ اتنا کھانے کو نہیں ہے، اتنے سخت قسم کے دشمن کا سامنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت کی پیشن گوئیاں فرما رہے ہیں کہ ملک یمن کی کنجیاں دے دی گئیں، اور ملک شام کی کنجیاں دے دی گئیں، اور ملک کون سا کہا، فارس کی کنجیاں دے دی گئیں۔ علامہ عسقلانی بخاری شریف کے بہت مشہور راوی ہیں، بہت مشہور شارح ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ اس روایت میں، حدیث کے اس حصے میں ایک دوسری روایت کے اضافے کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے 3 دفعہ یہ کدال ماری تھی اس چٹان کو، تو ہر دفعہ ایک بجلی کوندی تھی، اور آپ نے اللہ اکبر کہا تو صحابہ نے بھی اس تکبیر کا جواب دیا اور اللہ اکبر کہا، اور آپ نے پھر یہ ساتھ اضافہ فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین نے یہ خبر دی ہے کہ ان ملکوں کو آپ کی امت فتح کرے گی، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہوا تھا۔ یہ سعادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کو حاصل ہوئی تھی۔ خندق کھد گئی اور مشرکین مکہ بھی پہنچ گئے مدینہ کے باہر، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی دیکھا کہ سامنے خندق ہے تو انتہائی ذہین اور ہوشیار آدمی تھے، پورا خاندان ہی ذہین لوگوں کا ہے، کہا کہ خدا کی قسم
یہ عربوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ کسی عجمی کا بتایا ہوا نسخہ ہے۔ ہم عربوں کی لڑائیاں ایسی نہیں ہو، ہماری لڑائی میں خندق ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور بات بھی صحیح تھی، سلمان فارسی عجمی تھے، فارس کے تھے، اور انہوں نے کہا بھی تھا رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے، ہم فارس میں جب ہمیں کسی ایسے دشمن سے سامنا پڑ جائے جو بہت بڑا ہو، تعداد بہت زیادہ ہو، تو ہم اس کی راہ روکنے کے لیے خندق ایک کھودتے ہیں رستے کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ ابو سفیان نے کہا کہ یہ جو ہے یہ خدا کی قسم یہ عرب چال نہیں ہے، عربوں کی جنگی چال نہیں ہے، کسی اجمی کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اچھا، مدینہ شریف میں ایک اور چیز ہے، اگر کوئی نقشہ یہاں ہوتا تو میں آپ کو دکھاتا، جس میں سیرتی کتابوں میں یہ سارے نقشے بنائے گئے ہیں کہ جبل سلع کہاں تھا، خندق کہاں سے کھودی گئی تھی، پیچھے کی طرف سے کیا حصار تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک کہاں پر تھا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ جو مدینہ شریف گئے ہوئے لوگ ہیں، وہ جو 7 مسجدوں کی زیارت کے لیے آپ گئے ہوں گے، جس کو 7 مسجدیں کہتے ہیں، 7 مساجد جبل سلع کے اوپر، اس کی وہ جو سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جاتے ہیں، وہ جو کالے پتھر سے بنی ہوئی مسجد ہے جس کو مسجد الفتح کہتے ہیں، یہ عین وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا۔ یہ حرمین شریفین جب تک ترکوں کے پاس رہے، ایک ایک آثار کی انہوں نے حفاظت کی، اور جب سے ان بدذوق سعودیوں کے ہاتھ لگے ہیں، ایک ایک چیز انہوں نے مٹا دی، مسجدیں مٹا دیں، آثار مٹا دیے، ان کو ہر چیز میں سے شرک کی بو آتی ہے، اور یہودیوں کے آثار تو قائم ہیں، کعب ابن اشرف کا قلعہ آج بھی موجود ہے، اسلامی آثار مٹا دیے بہت سارے، اور تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ اب کچھ عرصے سے معاشی بدحالی آئی ہے، تو کسی نے ان کو بتایا ہے کہ ٹورزم ہو سکتا ہے اس کے اوپر، تو دوبارہ سے ان آثار کو بنا رہے ہیں ٹورزم کے لیے، اور بہت ساری چیزوں کو دوبارہ سے ریسٹور کر رہے ہیں پیسے کمانے کے لیے۔ تو ترکوں کے زمانے میں انہوں نے یہ اہتمام کیا کہ جہاں جس صحابی کا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، عین اس جگہ مسجد بنا دی، تاکہ یہ اثر محفوظ رہے آنے والی نسلوں کے لیے۔ اور جہاں بڑے صحابہ کے خیمے، جو 7 مساجد اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ مسجد الفتح جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی جگہ تھی، اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا مسجد ابو بکر، مسجد عمر، مسجد علی، مسجد سلمان فارسی، ان ناموں سے مسجد۔ انہوں نے پھر یہ کیا کہ 3 صحابہ کے نام کی مسجدیں گرا کر ایک بڑی مسجد بنا کر اس کا نام رکھ دیا مسجد فہد بن عبدالعزیز، جو ہے کہ فہد بن عبدالعزیز بھی شاید خندق کے اندر موجود تھا، اور وہ وہاں اس لڑائی کے اندر وہ بھی حصہ لے رہا تھا، کہ اس کے نام کی مسجد، صحابہ کے نام کی مسجدیں گرا کر اس کے نام کی مسجد بنا دی۔ تو یہ اب 4 مسجدیں اس وقت بھی موجود ہیں، اس میں سے اوپر والی مسجد فتح ہے۔ مسجد فتح کے حوالے سے ایک بات مجھے یاد آئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں بیچ میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ قصہ آگے آ جائے گا پورا خندق کا، لیکن ایک بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے دیکھا، سوموار کا دن تھا، پیر کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں انتہائی الحاح و زاری کے ساتھ دعا فرما رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا منگل کا دن آپ اسی طرح اسی جگہ پر تشریف فرمائے اور دعا فرما رہے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ اگلا دن بدھ کا دن آیا، اور وقت تھا ظہر اور عصر کے درمیان کا، بین الظہر والعصر، آپ دعا فرما رہے ہیں اور آپ نے ہاتھ مبارک اٹھائے ہوئے ہیں، اور آپ کی ایک ادا تھی اللہ کے ساتھ، ایک آپ کا نیاز تھا کہ آپ جب کبھی کبھی دعا فرماتے تھے تو اپنے ہاتھ یوں تو یوں سامنے، کندھوں کے سامنے ہونے چاہیے دعا کے دوران، ہاتھ سنت یہی ہے، لیکن بہت خاص دعاؤں میں آپ اپنے ہاتھ بلند کرتے چلے جاتے تھے، اس طرح اتنے بلند کر دیتے تھے کہ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی بغل کی سفیدی میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو مجھے نظر آ رہی تھی، یعنی ہاتھ اتنے ہوا کے اندر بلند تھے۔ بدر کے موقع پر بھی آپ نے ہاتھ اسی طرح زیادہ بلند کیے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر جایا کرتی تھی، جس کو بار بار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے آپ کے کندھوں پہ رکھتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ ہاتھ دعا کرتے جا رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ بلند کرتے جا رہے ہیں فضا کے اندر،
اور کہتے ہیں بدھ کا دن تھا جب آپ نے ہاتھ اپنے گرائے تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امین آئے ہیں اور انہوں نے فتح کی بشارت دی. جابر کہتے ہیں میں نے بس اس وقت کو اور اس دن کو یاد رکھ لیا کہ یہ بدھ کا دن تھا اور ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت تھا. کہتے ہیں اس کے بعد جب بھی مجھے کوئی امر مہم، کوئی مشکل درپیش ہوئی ہے زندگی کے اندر، تو میں بدھ کے دن کا انتظار کرتا ہوں، اور پھر بدھ کے دن میں ظہر کی نماز کے بعد اسی جگہ جاتا ہوں جہاں پر حضور کا خیمہ تھا. ظاہر اس وقت تو وہاں مسجد نہیں ہوگی جیسے جابر کے زمانے میں، مسجد تو بعد میں بنی ہے. جگہ ان کو پتہ تھی کہ وہ یہ جگہ ہے جہاں حضور کا خیمہ تھا. میں اس جگہ جاتا ہوں اور ظہر کے بعد میں وہاں اسی وقت کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اور میری کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو میں نے وہاں پر کی ہو اور اللہ پاک نے قبول نہ کی ہو. اس لیے میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں جو جا رہے ہوتے ہیں عمرے پر، میں کہتا ہوں کوشش کریں کہ بدھ کا دن مدینہ شریف میں آئے اور بدھ کے دن ظہر کی نماز حرم شریف میں پڑھیں، اور وہاں سے ٹیکسی پکڑیں، 10-15 ریال کے اندر وہ آپ کو پہنچا دے گی 7 مساجد. اور وہاں جا کر اچھا انہوں نے اس کو تالا لگا دیا مسجد کو، لوگوں نے وہاں نفل پڑھنے شروع کر دی، انہوں نے تالا لگا دیا. ہم نے اس زمانے میں بھی اللہ کے فضل سے وہاں نماز پڑھی ہے جب یہ مسجد کھلی ہوتی تھی. ابھی چند سال پہلے تالا لگا، اب اس کو بہرحال تالا ہوتا ہے. لیکن اس تالے کے باہر مسجد کی ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک تھڑا سا ہے، کیونکہ وہ سیڑھیاں ہیں نا، 20-25-30 سیڑھیاں چڑھ کے اوپر چڑھتے ہیں مسجد کے لیے، وہ تو ایک طرح سے پہاڑ پہ بنی ہوئی ہے. اس تھڑے پر لوگوں نے کسی جانمازیں ڈال دی ہیں، وہاں جا کر آپ 2 رکعت نفل پڑھیں صلاۃ الحاجت، اور پھر اس غزوہ خندق کو ذہن میں یاد رکھتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح کی بشارت کو، اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں، اپنی جو دعائیں آپ کو کرنی ہے وہ کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ دعا کو قبول فرمائیں گے. اچھا یہ ہوا، وقت 2-3 منٹ رہ گئے، کہ حیی ابن اخطب نے ان لوگوں کو جو جمع کیا وہ تو لے آیا. ایک قبیلہ اور یہودیوں کا مدینہ منورہ میں تھا جس کا نام بنو قریظہ ہے. یہ اب صرف مدینہ میں رہ گئے تھے. 2 قبیلے، معاہدہ تو تینوں سے ہوا تھا، بنو قریظہ سے بھی ہوا تھا، بنو قینقاع سے بھی ہوا تھا، اور بنو نذیر سے بھی ہوا تھا. جب آپ مدینہ تشریف لاتے ہیں، جس کو ہماری نصاب کی کتابوں کے اندر میثاق مدینہ کہتے ہیں، معاہدہ تینوں سے ہوا تھا. 2 فریق معاہدے کی خلاف ورزی کر کے، معاہدہ توڑ کر بالآخر مدینہ منورہ سے جلا وطن ہو گئے تھے. بنو قریظہ رہ گئے تھے وہ مدینہ میں، یعنی سمجھے کہ وہ مدینہ کی بیک سائڈ کے اوپر رہتے تھے، جہاں سامنے کی طرف خندق کھودی تھی، یہ اس کی پچھلی طرف. اس نے یہ جو حیی ابن اخطب تھا، بنو نذیر کا سردار تھا، اس نے اس پر اکتفا نہیں کیا کہ 10-15 ہزار کا لشکر اکٹھا کر کے مدینہ لانے میں کامیاب ہو گیا. اس کے دماغ نے ایک اور چال چلی اور اسے سوچا کہ اگر یہ بنو قریظہ کو بھی اٹھا دیا جائے جو یہودی ہیں، اور یہودیوں کے لیے تو کوئی معاہدہ توڑنا، کوئی خلاف ورزی کرنا، قول قرار چھوڑنا کوئی مسئلہ نہیں، تو مسلمان بالکل سینڈوچ بن جائیں گے یہودیوں اور مشرکین مکہ کے درمیان. ایک طرف سے مشرکین مکہ بما دیگر بے شمار قبائل، اور دوسری طرف سے یہودی جو معاہدے کے اندر ہیں، اور اس معاہدے کے مطابق وہ بیرونی حملہ آوروں کے خلاف مسلمانوں کی سپورٹ کرنے اور مسلمانوں کی مدد کرنے کے پابند ہیں، ساتھ مل کر لڑنے کے پابند ہیں. ان کو اگر اس پر ابھار دیا جائے کہ وہ بھی خلاف ورزی کریں معاہدے کی، مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیں، تو مسلمانوں کے لیے کوئی صورت نہیں بچے گی. اس کے لیے وہ گیا بنو قریظہ کے سردار کے پاس، جس کا نام کعب ابن اسد. کعب اپنے قلعے میں، انہوں نے قلعے بنائے ہوئے تھے، قلعے میں اوپر بیٹھا ہوا تھا. اس نے دیکھا کہ حیی ابن اخطب آ رہا ہے، بنو نذیر کا سردار. ان کی آپس میں جنگیں بھی رہی تھیں ایک زمانے میں بہت زیادہ. اس کو آتا دیکھ کر کعب نے اپنے لوگوں سے کہا یہ قلعہ کا دروازہ بند کر دو، یہ جو شخص آ رہا ہے میں نے اس میں کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی ہے. حالانکہ اپنا یہودی تھا، اس کا قبیلہ الگ تھا. کہتا ہے اس شخص میں میں نے کوئی خیر کبھی آج تک نہیں دیکھی، یہ جو آ رہا ہے کوئی شر کی بات ہی لے کر آ رہا ہوتا. بعض لوگ ایسے سراپا شر بھی ہوتے ہیں. تو وہ آیا تو اس نے کعب سے کہا کہ دروازہ کھولو. سیرتی کتابوں کے اندر عجیب لکھا ہے. تو اس سے کعب نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں تمہیں پتہ ہے کہ مشرکین مکہ آ چکے ہیں اور خندق کے باہر 15,000 کا لشکر میں لے کر آیا ہوں. یہ وقت ہے کہ تم لوگ بھی اس میں شامل ہو جاؤ، تو مسلمانوں کو مدینہ سے ہمیشہ کے لیے ہم نکال دیں. سیرتی کتابوں کے اندر کعب کا جواب لکھا ہوا ہے. کعب ابن اسد نے اس سے کہا کہ ویحک یا حیی انک امرؤ مشؤوم، کہا خدا تجھے برباد کرے حیی، تو بڑا منحوس آدمی ہے.
اس نے کہا، اور میں نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ میں نے معاہدہ کیا ہے امن کا، اور آج تک میں نے ان کو کبھی معاہدہ توڑتے ہوئے نہیں دیکھا، اپنی زبان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو مجھے حیا آتی ہے ان کے ساتھ کسی معاہدے کو توڑے۔ ہوئی مایوس نہیں ہوا، اس نے کہا دیکھو یہ معاہدہ ہے لیکن ذلت کا معاہدہ ہے، مدینہ پر حکمرانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لوگوں کی ہے، تم لوگ تو ذلیلوں کی طرح مدینہ کے اندر رہ رہے ہو، میں تمہارے لیے ہمیشہ کی عزت کا سودا لے کر آیا ہوں، تم اس کو قبول کرو اور دیکھو پھر تم مدینہ کے اندر اپنی چودراہٹ دیکھنا کیسے ہوگی۔ اس طرح باتیں کرتے 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 حیی ابن اخطب بالآخر کعب ابن اسد کو قائل کرنے پر آمادہ ہو گیا، اور اس نے بھی طے کر دی۔ یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ ابھی تو وہ باہر کا مسئلہ اپنی جگہ تھا کہ بنو قریظہ نے بھی غداری کر لی ہے، اور اس جنگ کے اندر وہ قریش مکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر چکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ ہوا، تکلیف پہنچی۔ آپ نے 3 صحابہ کو، سعد ابن عبادہ کو، سعد ابن معاذ کو اور عبداللہ ابن رواحہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کعب ابن اسد سے پوچھو، تصدیق تو کرنی چاہیے خبر کی۔ یہ 3 فرماتے ہیں حضرات کہ اور آپ نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی جو میں آپ کو خاص طور پہ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اگر یہ خبر سچی ہو کہ کعب ابن اسد نے غداری کی ہے تو جب تم واپس آؤ تو مجھے خبر ایسے مبہم الفاظ میں دیکھنا کہ صحابہ کو پتہ نہ چلے اس بات کا، ان کا مورل ڈاؤن نہ ہو، اور اگر یہ خبر جھوٹی ہو اور بنو قریظہ معاہدے کے اوپر قائم ہو تو آ کر آواز بلند بتانا کہ سارے اس افواہ کا خاتمہ ہو جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشکل حالات کے اندر افواہیں نہیں پھیلانی چاہیے، جو ہمارے میڈیا کا شب و روز کا کام ہے، اسی کے کام یہی ہے، لوگوں کا اوسان خطا کرنا، لوگوں کو بدحواس کرنا، لوگوں کو خوفزدہ کرنا۔ ابھی یہ کرونا کی اس کیا کہوں میں اس کو، پتہ نہیں وبا تھی یا کیا تھا، مجھے تو سمجھ نہیں آیا کیا تھا، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا کردار ایسے جیسے کوئی کرکٹ میچ کی رننگ کمنٹری ہو رہی ہے، اتنے لوگ وہاں مر گئے، اتنے وہاں مر گئے، اتنے یہاں مر گئے، اتنے یہاں مبتلا ہو گئے، اتنے یہ ہو گیا تھا، سننے والا جو گھر میں بیٹھا ہوا تھا اس کا ویسے ہی آدھا دل وہیں پر نیچے ہو گیا۔ تو ایسے جنگی حالات میں بھی ان کا یہی کام ہوتا ہے، یہ ہر آزمائش کو ایک اپرچونٹی سمجھتے ہیں اپنی ریٹنگ کے لیے، کہ موقع آیا ریٹنگ بڑھاؤ کسی طریقے سے، انسانوں کے اعصاب کی قیمت پر، انسانوں کی جان کی قیمت پر، انسانوں کے کتنا ایک انسان کو یعنی اس کا مورل ڈاؤن کرنا، اس کو بدحواس کرنا کچھ چھوٹی خیر۔ تو یہ لحظات تشریف لائے تینوں۔ کعب ابن اسد بیٹھا ہوا تھا اپنے قلعے میں، آپ نے ان 3 حضرات نے کہا کہ کعب ہم نے یہ سنا ہے، خبر آئی ہے کہ تم نے غداری تم نے ہمارے معاہدے کے بارے میں تم نے اس کو توڑنے، تو اس نے کہا بڑی بے رخی اور بے مروتی کے ساتھ کہ ان تینوں نے کہا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اس نے کہا کون محمد؟ میں تو نہیں جانتا، اور کیسا معاہدہ مجھے نہیں پتہ، کون سا معاہدہ، نہ میں محمد نامی کسی شخصیت کو جانتا ہوں اور نہ میں کسی معاہدے کو جانتا ہوں۔ یہود کے لیے کوئی پینترا بدلنا کوئی مشکل کام تو نہیں۔ یہ صحابہ واپس آئے اور کہا، آپ کو بھی میں نے پچھلے جمعے یا اس سے پچھلے جمعے رعل اور ذکوان کا قصہ سنایا تھا، جو واقعہ ہوا تھا جہاں صحابہ کو دھوکے سے قتل کیا گیا تھا، لے جا کر حضور سے لے جا کر باقاعدہ انہوں نے واپس آ کر ان کا نام لیا قبیلوں کا، کہا کہ آئے حضور سے کہا یا رسول اللہ بات وہی ہے جو رعل اور ذکوان نے کی، مطلب جس طرح انہوں نے آپ کو صحابہ کو آپ سے لے جا کر آپ کی پشت میں خنجر گھونپنے کی کوشش کی، یعنی ان کو لے جا کے شہید کر دیا، دھوکہ کیا، غداری کی، یہی کعب ابن اسد نے بھی کیا، یہی بنو قریظہ نے بھی کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا شدید، آپ کے ساتھ آپ نے چادر آپ لیٹ گئے اور آپ نے چادر اپنے اوپر اس طرح تان لی پوری کی پوری، اور ادھر سامنے فاقہ چل رہا ہے، سردی چل رہی ہے، ان کا محاصرہ چل رہا ہے، اور پیچھے سے یہ خبر آئی، اس وقت اوپر ہو گیا۔ آج معاف کیجیے گا، انشاءاللہ باقی اگلے جمعے اگر زندگی رہی تو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔